نیتن یاہو خود آیا ریسیو کرنے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو لیول آف فرینڈشپ ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی نیتن یاہو کی جو مسز ہیں سیرا، انہوں نے پاکٹ اسکوئر پہنا ہوا ہے، انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور مودی نے جو پاکٹ اسکوئر پہنا ہوا ہے وہ اورنج ہے. تو وہ میرا خیال ہے یہ ساری دس واز آل پلاننگ اینڈ دس واز آل انڈرسٹینڈنگ. پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی سچویشن امپورٹنٹ ہے. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان پہ اور مسلم امت دونوں پہ میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹی فیسٹڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی، انوویشن، ایگریکلچر، واٹر مینجمنٹ، ڈیفینس، دس اینڈ دیٹ، یہ سارا جو ایک پوری رینج آف ایشوز ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے وہاں پہ یہ ہو رہی ہے، یا وہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے تو وہ تو پتہ چلے گا. لیکن اصل میں چیز یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایک ایگریرین مارکیٹ بننا ہے، ایگریکلچر مارکیٹ بننا ہے فار دا مڈل ایسٹرن ورلڈ. فار ایگزامپل یو اے ای جو ہے وہ اپنی ساری جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہے وہ آسٹریلیا سے اور دنیا کے باقی ممالک سے منگواتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم منگواتے ہیں، ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے جس کو کہیں نہ کہیں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایگریکلچر، اور اس میں انڈیا، اسرائیل اینڈ یو اے ای، یہ چار ملک تھے جنہوں نے I2U2 کے تحت اس فریم ورک کو انٹروڈیوس کرایا تھا کہ جس میں یو اے ای اینڈ اسرائیل جو ہے وہ انویسٹ کریں گے انڈیا کے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ مور دین $2 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہ ساری یہ جو اوپر والی بیلٹ ہے، ناردرن ایریاز ہیں، جو ناردرن ایریاز کہہ رہا ہوں، جو یہ پنجاب اور چندی گڑھ، ہریانہ، ادھر یہ پیسے پوسے انہوں نے لگانے تھے، گجرات اور یہ سارے اس جگہ پہ. تو دا پوائنٹ از کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ریئلائز. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا ڈیفینس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے نان اسٹیٹ ایکٹرس کے لیے. انڈیا نے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ انہوں نے اسرائیلی ماڈل کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے ایک کونسل جنرل رہے ہیں نیو یارک کے اندر، سندیپ چکراورتی صاحب. انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہم نے اسرائیل ماڈل جو ہے وہ کشمیر میں لگایا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر کشمیر کی جو سچویشن ہے اس میں وہ ٹائٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آزادی وغیرہ بھی ختم کر دی تھی، پھر انڈیا میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہاں پہ الیکشنز ہوئے، اور انڈین گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسرائیل کی جو فار رائٹ سیٹلمنٹس تھیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو تھیں وہ اس نے بہت ساری اسرائیل کے مسئلے حل کیے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ جو کشمیری ہندوز ہیں ان کو ری سیٹل کرنا چاہیے، کیونکہ 1989 میں جو ایک ایگزڈس ہوا تھا جہاں پہ وہاں پہ حالات خراب ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گو بیک. ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر مودی زیادہ طاقتور ہوئے، انہوں نے وہاں پہ سارے کا سارا 363 جو تھا وہ جو 70-35 سارا وہ کیا. انہوں نے کہا یار کون ہمیں پوچھ سکتا ہے، کون کس کو ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اسرائیلی ماڈل جو کشمیر میں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں جو اسرائیلیز جو ہیں انہوں نے جس طرح غزہ کے اندر ان کی ٹھکائی کی ہے، ہمیں بھی جناب ادھر ٹھوک کر رکھنا چاہیے ان مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ دیٹس واٹ دے تھنک کہ ان کو ذرا ٹھوکیں یار، ان کو دیکھی جائے گی، خیر یہ کیا فرق پڑتا ہے، کون ہمیں پوچھ سکتا. دیکھیے باقی بات صحیح ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. nobody can ask you, nobody can ask you کیا کر رہے ہیں بھائی جان، آپ کیوں کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اگر کوئی پوچھ سکتا تو مجھے بتائیں، کون کس کی جرت ہے کہ وہ اسرائیل کو پوچھے کہ تم نے کیا کیا؟ کنڈیم کنڈیم کنڈیم، انٹرنیشنل سسٹم تو ہے ہی کوئی نہیں، انٹرنیشنل آرڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے طاقت کے ذریعے سب کچھ کرنا ہے، یاد رکھیے گا. میں آئی کیپ ٹیلنگ مائی فرینڈس اینڈ اسٹوڈنٹس، جو ریئل گیم ہے دنیا کے اندر دیٹ از آف پاور. ٹھیک ہے جی، کوئی انٹرنیشنل یہ جو جتنا بھی لبرل انسٹیٹیوشنلزم ہے نا، یہ سب اٹ ہیز نو سگنیفیکینس، اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے جس کو سارا اسٹڈی کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، اور یہ جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ ایسے ہی چلے گا اگر ہم نے تھوڑا سا ایک لارج فریم ورک کے اندر یہ سب کچھ نہ کیا. لارج فریم ورک کے اندر سب کچھ نہ کیا تو یہ ایسے ہی چیزیں چلیں گی. لارج فریم ورک کیا ہے کہ مطلب آپ کو سارے کا سارا انٹرنیشنل آرڈر چینج کرنا ہوگا اینڈ آل دیٹ. تو انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہمیں کس نے کیا پوچھ لیا، اسرائیل کو کس نے پوچھ لیا. لیکن انڈیا کا کیس ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، انڈیا کو وہ گلوبل سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، لیکن ان کو جو انہوں نے اسرائیل نے غزہ میں کیا اس سے وہ فریکشن آف دیٹ سے ہی گزارا ان کا یہاں پہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، سچویشن ڈفرینٹ ہے. اب بات آ جائے جی کہ کیوں ہے وہاں پہ. میں نے آپ کو ایک سنگل ون پوائنٹ ایجنڈا بتایا تھا. پرائم منسٹر مودی جو ہے نا، از دیر obviously ٹو انہینس his نیشنل انٹرسٹ. یہ جو وزٹ ہے اس کا تعلق انڈیا اسرائیل کے بائیلیٹرل سے کم ہے، اور اس کا تعلق انڈیا کی امریکہ کے اندر اسرائیل لابی کو بتانا کہ وی اسٹینڈ ود یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں مت چھوڑیے گا. اور یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. مودی از ناٹ دیر ٹو لیجیٹمائز وٹ اس نے کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. کیوں کہ اس نے مسلم دنیا کے اندر اپنا جو پرسنل کنیکشن ہے، بزنس کنیکشن، وہ اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے. اور پھر ابراہیم اکارڈ کی وجہ سے تمام جو عرب ممالک ہیں وہ اتنے زیادہ بیچ میں وہ تقسیم ہو چکی ہے کہ دے انڈرسٹینڈ کہ کوئی بھی ہمیں ریزسٹنس مڈل ایسٹ میں سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، یو اے ای سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. سعودی عرب اتنا لمبا چوڑا نہیں جائے گا. 50-55 ارب ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. کیا کرتے ہیں انڈیا ان کے ساتھ، کیا نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں خیر ہے، کیا ہمیں اسے کیا لینا ہے. ٹھیک ہو رہ گئی بات اس کی پاکستان کا، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں. مجھے یہ لگتا ہے واٹ آئی ریئلائزڈ اینڈ واٹ آئی ڈو فگر آؤٹ کہ یہ صرف اور صرف امریکہ کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے یہ اس کے لیے کیا گیا کہ امریکہ جو 20 سال سے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا تھا، 2005 سے جب سے انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل ہوئی تب سے لے کے اب تک یہ چیز جو ہے وہ یہ ایک ہوئی. ٹھیک ہے، سو میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ چیز مجھے جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہے. I can see this, I can feel this, I can find this. مطلب یہ ایک چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ I can figure this out کہ یہ اس طرح کی چیز ہے. بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ تو اس ساری سچویشن سے باہر ہے، لیکن انڈیا بھاگ رہا ہے امریکہ کے اسرائیل لابی کو کرنے کے لیے. مسلمان دنیا کی انہیں کوئی فکر فاکر نہیں ہے. مسلمان دنیا نے کیا کر لینا ہے، ان کا کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں مودی جب سے پاور میں آئے ہیں اس نے ڈیلیبریٹلی مسلم ورلڈ کو بہت قریب سے انگیج کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام مسلمان دنیا انڈیا اس لیے آئی ہے بیکاز ان کو پتہ ہے یار کہ کاروبار کی آپشن ہے، بڑی آبادی ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ آ رہی ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے. یو اے ای کا اس میں مسئلہ اور ہے. یو اے ای کا مسئلہ یہ ہے کہ جی پاکستان سعودی عرب کے تعلقات اتنے قریب ہیں تو ہماری ان کی کیلکولیشن میں پاکستان ہمارے ساتھ قریب نہیں آتا.
जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचते हैं, उधर पाकिस्तान में कुछ चेहरे उतर जाते हैं और सोशल मीडिया पर फिर वही पुराना राग अलापना शुरू हो जाता है। साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसे आप इस तरह से समझिए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। दोनों नेताओं की मुलाकात में रक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि और व्यापार पर बड़ी बातचीत हुई। अब भारत और इजराइल के रिश्ते आज के नहीं हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस में सहयोग करते हैं। मोदी जी ने साफ कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रखता है। इधर पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स जो जैसे कमर चीमा साहब हैं, ये कहते हैं कि यहूदी काफिर साजिश चल रही है, लेकिन असली दुनिया में देशों के रिश्ते भावनाओं से नहीं, हितों से चलते हैं। भारत अपनी राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसले लेता है। इजराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, ये सब भारत के काम की चीज़ है। देखिए, हर बार जब भारत कोई मजबूत कूटनीतिक कदम उठाता है तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। आज भारत अमेरिका से भी बात करता है, रशिया से बात करता है, अरब देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत हैं और उसके साथ ही इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत हैं। और यही है असली वसुधैव कुटुंबकम की नीति। तो सवाल ये है कि क्या ये किसी के खिलाफ साजिश है या फिर भारत अपने हित में मजबूत रणनीति बना रहा है? सोचिए, अपने जो राय है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए और चीमा को भी बताइए कि भाई साहब, ये यहूदी और जो काफिर की साजिश आप लोग जिसका राग अलापते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर देश अपने हित की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है, समझौते करता है, और वही भारत कर रहा है। और मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में दुनिया के साथ में जिस तरह से भारत के रिश्ते सुधरे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।